مولانا ابوالحسن علی ندوی جیسا آدمی، اتنا بڑا عالم، فاضل، مؤلف، محدث، جن کے ایک بہت بڑا مقام ہے دنیا میں، ابتدائی زندگی کی بات ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت تھانوی سے بیعت کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مناسبت بھی ہے، آپ کی آپس میں بنتی بھی ہے کہ نہیں، ایسے بیعت کرنے کا کیا فائدہ، جس کا نام سنا بھاگ کے بیعت ہو گئے، پہلے دیکھو کہ تمہاری طبیعت شیخ سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ اگر طبیعت ہی نہ ملتی ہو اور مزاج ہی نہ ملتے ہوں تو بیعت کا کیا معنی ہے؟ جیسے ہمارے بزرگ تھے، ہم ان کو دادا کہتے تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کافی عرصہ زندگی کا ہم اکٹھے رہے مکے میں، وہ روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے۔ ان کے بھائی مولانا ادریس صاحب بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے گزرے ہیں صادق آباد میں۔ تو مولانا الیاس اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، دورہ حدیث پڑھ لیا، ختم ہو گیا، تو اب میں نے چاہا کہ حضرت مدنی سے بیعت بھی ہو جاؤ، تو میں گیا اور میں نے عرض کیا، اور ان کا حضرت مدنی بھی احترام کرتے تھے، چونکہ مولانا الیاس جو تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے دار تھے، اس وجہ سے بھی حضرت بڑا لحاظ کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت دورہ پاک ختم ہو گیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ سے بیعت کر دوں۔ تو فرمان لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ تم تھانہ بھون چلے جاؤ اور حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت تھانوی سے تو میری مزاج ہی نہیں ملتی، حضرت تھانوی مسلم لیگی ہیں اور ہم ساری زندگی کانگریسی رہے، ہم ساری زندگی کھدر کے کپڑے پہنتے رہے، اور حضرت تھانوی تو اس کے مخالف ہیں، تو پھر جب پیر کی اور میری نظریات ہی نہیں ملتی ہیں تو میں بیعت کرنے کا فائدہ کیا حاصل کروں؟ میں نے تو آپ سے بیعت تو پھر فرمان لگے اچھا بھائی استخارہ کا، اگر استخارے میں خیر ہوگی تو فقیر بیعت کر دیں۔ تو مولانا الیاس نے کہا حضرت استخارہ کیا جاتا ہے جہاں شک ہو کہ یہ کام اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، میری نظر میں تو آپ اچھے ہیں، میں کیوں استخارہ کروں؟ آپ استخارہ کرنے کے مرید اچھا ہے کہ نہیں ہے، میں استخارہ کیوں کروں؟ حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی تم نہیں چھوڑو گے۔ تو اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے اصلاح ہوتا ہے، اشارات ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس پیر کا نام سنا اور بھاگ کے بیعت کر لی، پہلے دیکھو کہ وہ متبع سنت رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے، دوسرا یہ دیکھو کہ کیا اس کا اور آپ کا مزاج آپس میں ملتا ہے، کیوں بعض اوقات ایک جلالی ہے ایک جمالی ہے، مزاج ہی نہیں ملتا تو بیعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ خط لکھو، میں نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا، اس میں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اجازت دے کہ میں کب حاضر ہوں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ بھائی آپ تو خود بہت بڑے عالم ہیں، فقیر کی بیعت ہونے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو، اور اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو فلاں 3-4 چھوٹے چھوٹے رسالے تھے، ان کا نام بتایا کہ پہلے ان کو پڑھ لو، پڑھنے کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ تو مولانا ابوالحسن کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ میں اتنا بڑا عالم، میری اپنی اتنی بڑی بڑی کتابیں، میں 3-4 رسالے چھوٹے چھوٹے پڑھوں گا۔ پھر میں نے کہا بھی چلو منگوا تو لو، وہ میں نے رسائل منگوائے، فرماتی ہیں ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، میری تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی، میں تو حیران ہو گیا کہ ان 3 رسالوں میں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میری ساری کتابوں میں مجھے نہیں ملی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بچوں کے کھیل نہیں ہوتے ہیں،
لوگوں نے ایک رواج بنا دیا ہے کہ جی میرا پیر صاحب ہے، میرے پیر صاحب ہے، پیر کا بیٹا ہے جی، پیر کی اولاد ہے جی، چاہے وہ بددین ہو، اہل بدعت میں ہو، نہ نماز پڑھے، بس پیر صاحب کا بیٹا ہے لہذا پیر ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ مرشد ہو، اس میں صلاحیت ارشاد ہو، کسی کو صراط مستقیم پر چلانے کا طریقہ جانتا ہو اور اس کی روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہو۔